الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حضرات گرامی قدر، معزز علماء کرام، جامعہ خالد بن ولید جو ملک کے عظیم دینی درسگاہ ہے، یہاں کے منتظمین اور میرے طالب علم ساتھیوں، آج اس جامعہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہونے کا موقع ملا ہے. یہ جامعات ہمارے اکابر کے لیے، ہمارے بزرگوں کے لیے یقیناً ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے جو وہ اپنے بعد کئی نسلوں تک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اللہ رب العزت اس جامعہ کے بانی و بانی حضرت مولانا ظفر احمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے اس گلشن کو قیامت تک شاد و آباد رکھے اور تا قیامت یہ شجر اسی طرح اپنے مستفیدین کے لیے ثمر نامہ کرے. میرے محترم دوستو، جب ہم اپنا روحانی نسب معلوم کرنا چاہتے ہیں، اپنے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ میں کون ہوں، آج کی دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ آئیڈینٹی کرائسس، شناخت کا بحران. انسان یہ سمجھ نہیں پا رہا میں کون ہوں، میرا ماضی کیا ہے، میرے اکابر کون تھے، میرا روحانی سلسلہ کن کے ساتھ جڑتا ہے، میری فکر کن کے ساتھ وابستہ ہے. ایک انسان کے لیے آج کے دور میں یہ تعین کرنا مشکل ہو رہا ہے. ایک سلسلہ نسب ہم سب کا وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب صفہ کے واسطے سے ملتا ہے، اور اگر آپ قریب ترین دور میں چلے جائیں اسی طرح ایک سلسلہ نسب میرا اور آپ کا وہ ہے جو دارالعلوم دیوبند کے ساتھ جاتا ہے. وہ دارالعلوم جو انار کے ایک درخت کے نیچے ایک استاد اور ایک شاگرد کے ذریعے سے قائم ہوا، جہاں استاد بھی محمود تھا اور جہاں شاگرد بھی محمود. وہ شاگرد جسے دنیا بعد میں شیخ الہند کا نام دیتی ہے، وہ شاگرد جو مالٹا کی جیل میں انگریز کی عین کاٹتا ہے، اور وہ شاگرد جو مستقبل کی ہندوستانی قوم کے لیے، بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے، بلکہ یہاں کے رہنے والے ہر فرد کے لیے مستقبل کا راہ عمل طے کرتا ہے، اس شیخ الہند کی ہم بات کر رہے ہیں. آج میرے اور آپ کے سامنے ایک سوال ہے کہ دارالعلوم کیوں بنا؟ ہم میں سے بہت سے یہ سمجھتے ہیں
کہ دارالعلوم کا قیام تعلیم کے لیے یقیناً تعلیم اس کا ایک مقصد تھا، تدریس اس کا ایک مقصد تھا، قرآن کی تعلیم، قرآن کے علوم، حدیث کے علوم، فقہ کے علوم، اصول فقہ اور باقی وہ تمام کے تمام علوم جو ہم اس دائرے میں اس مدرسے کی چار دیواری میں پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، یقیناً ان کی ترویج و اشاعت جامعہ دارالعلوم دیوبند کا ایک بہت بڑا مقصد تھا، لیکن ایک مقصد اس تعلیم کے پیچھے اور بھی وہ مقصد آج ہم سے فراموش ہو گیا ہے، بلکہ بعض اوقات تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس مقصد کو مقصد ہی نہیں سمجھتے، وہ فکر ہمارے اندر موجود ہی نہیں ہے کہ ہم اس مقصد کو اپنا مقصد سمجھیں جو مقصد بانی دارالعلوم حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دے رہے تھے، وہ مقصد جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے تھے، وہ مقصد جو ہمارے اکابر نے جس کے لیے جیلیں کاٹی اور قربانیاں دی، وہ مقصد جس کے لیے میرے بزرگوں نے ہندوستان کی سرزمین کے ایک ایک گلی اور ایک ایک کوچے کو چھان مارا، وہ مقصد آج میری اور آپ کی اور ہم سب کے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ مقصد کیا تھا؟ انگریز آ چکے تھے، اس کی حکومت تھی، 150 سال وہ اس خطے پر حکمران رہا، اور ایک طویل عرصہ ہو رہے جب وہ براہ راست یہاں کا حکمران بنا، اور یہاں اس نے کوشش کی کہ علم اور تعلیم کے، دین کے پھیلانے کے، اسلام کی اشاعت کے جتنے ذرائع تھے، ان سارے ذرائع میں سے ایک ایک ذریعے کو چن چن کر اس نے ختم کرنے کی سازش کی۔ دہلی اجڑ گیا، گنگوہ اجڑ گیا، لاہور اجڑا، اور اس بر صغیر کے خطے میں بسنے والا ہر مدرسہ، یہاں پڑھنے والا ہر شخص، اس کو پھانسی دے دی گئی اور اسے درختوں پر پھانسی دے کر لٹکا دیا گیا، یہ سوچ کر کہ آج کے بعد یہ سرزمین یہاں اسلام کے لیے کوئی گنجائش نہیں، یہ سوچ کر کہ اس بر صغیر کا مستقبل بھی ویسا ہی ہوگا جیسا اندلس کا ہوا تھا، کہ مسلمانوں کا وہ اندلس آج اپنا نام بھی کھو بیٹھا ہے اور آج کی دنیا اسے اسپین کے نام سے جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آخر وہ ایجنڈا کیا تھا؟ انگریز یہ چاہتا تھا کہ یہاں عیسائیت پھیلے، اسلام کا خاتمہ ہو، یا نہ علماء باقی رہے، نہ مدارس باقی رہے، نہ قرآن باقی رہے، نہ حدیث باقی رہے، اور یہاں تعلیم بھی ختم ہو جائے، اور یہ تہذیب کا بھی یہاں سے کوریا بستر کھول کر دیا جائے، اور اس کے نتیجے میں یہاں مسلمانوں کی بلکہ یہاں پوری قوم کی اجتماعی زندگی میں اسلام کا کوئی دخل نہ ہو۔ آپ کے بزرگوں نے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کی پوری ٹیم نے یہ منصوبہ بھاگ لیا اور اس کے لیے مدارس کا ایک جال بچھانے کا فیصلہ کیا۔ آج ہمیں بڑا آسان لگتا ہے کہ ہم خالد بن ولید میں بیٹھے ہیں، آج ہمیں بڑا آسان لگتا ہے کہ ہم جامعہ خیر المدارس میں بیٹھے ہیں، آج ہمیں بڑا آسان لگتا ہے کہ ہم جامعہ اشرفیہ میں بیٹھے ہیں، آج بڑا آسان ہے کہ ہم دارالعلوم کراچی میں بیٹھے ہوں گے، لیکن جس وقت آپ کے اکابر نے اس درخت کی بنیاد رکھی تھی، اس وقت یہ درخت کی بنیاد رکھنا اپنی جان کو داؤ پر لگانے کے برابر، اس حکمران نظام سے، حکومت سے اور انگریز سے ٹکر لینے کے مترادف تھا۔ تب آپ کے اکابر نے اس ادارے کو قائم کرنے کا فیصلہ کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آج آپ کو ہر طرف آبادی نظر آتی ہے، آج آپ کو ہر طرف علم نظر آتا ہے، قرآن نظر آتا ہے، قرآن و سنت کے علوم دکھائی دیتے ہیں، یہ سب آپ کے بزرگوں کی اس جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ اور پتہ یہ چلا کہ آپ کے بزرگوں نے جو ایک تیر چھوڑا تھا اور جو ایک منصوبہ بنایا تھا، آج آپ کا دشمن بھی ایک گواہی دے رہا ہے کہ وہ منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ کامیاب ہوا، ناکام ہوا، آج اس بر صغیر میں اسلام بھی باقی ہے، مدرسہ بھی باقی ہے، قرآن بھی باقی ہے۔